ایک اور شہاب چٹور پیدا ہو گیا اور نکل گیا حج کے لیے پیدل. اس ملنگ بابا کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ کون سے روٹ سے جانا ہے, کون سے میپ سے جانا ہے, کہاں سے جانا ہے, کن کن ملکوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے, اور کیا کیا پرمیشن لگتے ہیں, کیا کیا اجازت نامے لگتے ہیں, پاسپورٹ لگتا ہے, کتنے ویزا لگتے ہیں. ان کو کچھ بھی نہیں پتا. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکل گیا ہوں حج کے لیے پیدل اور میں جا رہا ہوں اللہ کے بھروسے. اور ویزا کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ ویزا پیچھے پیچھے آ جائے گا, جیسے کوئی وہ اپنا سامان بھول گئے ہیں, کوئی بچہ کوئی آدمی پیچھے پیچھے سے لے کر آ جائے گا. دیکھیے اللہ کے بھروسے نکلے ہیں, اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, یہ دنیا ہے, یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں سبب اختیار کرنا پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, اونٹ جنگل میں اللہ کے بھروسے چھوڑ دے یا رسیوں سے باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا کہ پہلے رسیوں سے باندھو, سبب اختیار کرو, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. پہلے آپ مستان بابا کا آپ ویڈیو دیکھ لیجئے, پھر اس کے بعد ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. کون سے گاؤں سے آ رہے ہو بابا آپ؟ ہمبرٹی. مہاراشٹر میں. ہاں مہاراشٹر. ایک وہ جا رہا ہے جو پورے وہ جا رہا ہے کیرلا کا, وہ پورے اس پہ پرچار اور وہ چل رہا ہے. وہاں اس کا تو بڑا آدمی اور ہے. ایک آپ ہو کہ کسی کو پتہ, بہت غریب ہوں. ارے آقا کو ایسے ہی لوگ پسند ہے. فقیر ہوں اس کے گھر کا. بس تو ابھی یہاں سے کہاں تک جاؤ گے آپ؟ میں چیریا پہ کام رکھوں گا. چیریا نہیں تو مطلب کہاں کیسے روٹ, مطلب چیریا سے کہاں؟ نہیں میں چیریا بسٹن خرگون ہوتے ہوئے رتلام دہار منصور جاورا ہوتے راجستھان ہوتے ہوئے جاؤں گا. راجستھان سے کہاں جاؤ گے؟ راجستھان سے میں جاؤں گا پنجاب جاؤں گا. پنجاب؟ ہاں پنجاب سے میگا بارڈر سے پہنچوں گا. کون سی بارڈر سے؟ میگا بارڈر سے. اچھا پاکستان نکلو. پاکستان. اور وہاں سے پھر سیدھا بس وہ آگے عراق ایران, بس ایسے ہی چلنا ہے. عراق ایران. اچھا تو ویزا سبھی دیشوں کا لے لیا ہوگا آپ نے؟ بس اللہ ابھی میں آگے چل رہا ہوں, آ جائے گا پیچھے سے. ایسا؟ ہاں تو نہیں کوئی تو لوگ ابھی تو بس اللہ کے احسان و کرم سے دھوم سے نکلا ہوں. اچھا دیکھیے پیدل حج کو جانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, کوئی ناجائز کام نہیں ہے, لیکن پیدل حج کو جانا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے گورنمنٹ کی جتنی فارمیلٹیز ہوتی ہے, حکومتی جتنی فارمیلٹیز ہوتی ہے, وہ اگر آپ نے کمپلیٹ کر لی ہے, سارے پرمیشن, سارے اجازت نامے اور سارے ویزا آپ نے لے لیے ہیں, تو وہ الگ بات ہے. جیسے کہ شہاب بھائی نے تقریباً 1 سال پہلے سے یہ سارا پلان کیا, یہ ساری کوششیں کی, ساری اجازت نامے اور سارے ویزا حاصل کیے, جیسا کہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, تب کہیں جا کر وہ حج پر پیدل نکلے ہیں. چونکہ انہوں نے شرعی اعتبار سے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ قانونی حساب سے انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. دیکھیے نا, اگر قانونی طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے اگر وہ کام کرتے تو پولیس ان کو پروٹیکشن کیوں دیتی, پولیس انہیں سیکیورٹی کیوں دیتی, انہیں حراست میں لے کر تو ابھی تک گھر بھیج دیا گیا ہوتا. اسی وجہ سے ہم نے شرعی اعتبار سے انہوں نے غلط نہیں کیا, قانونی اعتبار سے بھی انہوں نے غلط نہیں کیا. اس لیے ہم نے شہاب بھائی کو سپورٹ کیا کہ چلو بھائی بندہ ساری فارمیلٹیز پوری کر کے حج کو جا رہا ہے, کوئی ناجائز کام نہیں ہے, اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے. ہم نے جس ویڈیو میں شہاب بھائی کو سپورٹ کیا تھا, وہاں یہ ڈر بھی ظاہر کیا تھا کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہر کوئی بندہ, ہر کوئی آدمی کسی بھی گاؤں سے, کسی بھی شہر سے نکل کر پیدل حج کے لیے نکل پڑے. آپ وہ ویڈیو کلپ ہماری دیکھ لیجئے جس میں ہم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ دیکھیے ہر کام ہر کوئی نہیں کر سکتا, یونیک کام یونیک لوگ ہی کر سکتے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ اگلے سال ہر کوئی شہاب بھائی بننے کی کوشش کرے اور پیدل حج کے لیے نکل پڑے, کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ ملنگ بن کر, آپ فقیر بن کر, آپ بالکل ایک دم بیوقوف بن کر اور بالکل حماقت کے طریقے سے آپ پیدل حج کے لیے نہ نکلیں.
अरे मेरे भाइयों, ये 2022 चल रहा है, 2022। ये कोई 10वीं और 15वीं सदी नहीं चल रही है कि हम निकल पड़े और कोई हमें पूछने वाला नहीं है। अब तो हाल ये हो गया है कि हवाई जहाज से सफर करना भी अब इतना आसान नहीं रहा। हजार तरीके के फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ता है, 50 तरह के सवालात के जवाब देने पड़ते हैं, फिटनेस और सेहत को भी देखा जाता है, तब कहीं जाकर हज नसीब होता है। बात सही है कि नहीं? लेकिन ये मस्तान शाह बाबा शिहाब भाई की देखा देखी बिना किसी तैयारी के निकल पड़े हैं पैदल हज करने के लिए और कह रहे हैं कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं। अरे भाई, अगर आप बहुत गरीब है तो आप पर हज भी तो फर्ज नहीं है। क्यों खामखा आप इतनी तकलीफ उठा रहे हो, वो भी इस तरह से, बिना किसी प्लान के, बिना किसी इजाजतनामे के, बिना किसी मालूमात के और बिना किसी वीजा के। अल्लाह ना करे, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह बिना लीगल फॉर्मेलिटीज के निकले हैं तो पीछे से वीजा नहीं, कहीं पुलिस ना आ जाए। अरे आदमी एक छोटा सा सफर भी करता है तो पूरी तैयारी करता है, सवारी, तोशा, मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता उसको सब पता होता है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर आप पैदल हज करना चाहते हैं तो पहले लीगल फॉर्मेलिटीज को आप कंप्लीट करें, फिर आप शौक से जाएं। हम आपके लिए दुआ करेंगे, जैसे शिहाब भाई के लिए दुआ कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, कुछ काम कुछ खास लोग ही कर सकते हैं, वो सबकी बस की बात नहीं होती है। नकल करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये पैदल हज का ट्रेंड न चलाएं और ना हज का तमाशा बनाएं कि हर शहर हर गांव से बस झोला लेकर बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के और बिना परमिशन के वो निकल पड़े पैदल हज के लिए और एक तमाशा बन जाए। ऐसा ना हो कि दुश्मनों को हंसने का मौका मिल जाए और मीडिया को एक इशू मिल जाए कि देखो कैसे ये अहमक लोग होते हैं, किस तरह के ये बेवकूफ लोग होते हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि पहला कदम उठाने से पहले सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, पासपोर्ट, वीजा रख लेने पड़ते हैं। ये इतनी जाहिल कौम है। अल्लाह के लिए ऐसे नकल में बेवकूफी वाले काम न करें। मुझे उम्मीद है कि आज मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।